سورۃ الجن، سورہ جن کا تعارف، مقام نزول، سورہ جن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 2 رکوع اور 28 آیتیں ہیں۔ جن نام رکھنے کی وجہ، اس صورت میں چونکہ جنات کے احوال اور ان کے اقوال ذکر کیے گئے ہیں، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ جن رکھا گیا۔ سورہ جن کے مضامین، اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں جنات سے متعلق حقائق کی خبر دی گئی ہے اور اس میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدا میں بیان فرمایا گیا کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے قرآن مجید کی تلاوت سن کر جنات کا ایک گروہ ان پر ایمان لے آیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ بیوی اور اولاد سے پاک ہے۔ نمبر 2، جنات کا انسانوں کے متعلق گمان اور ان کے ساتھ تعلق بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ جنات فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سننے کے لیے آسمانوں کی طرف جاتے تھے اور سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ نمبر 3، جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ان میں بھی انسانوں کی طرح متعدد فرقے ہیں اور ان میں مسلمان اور کافر، نیک اور بد ہر طرح کے جنات ہیں۔ نمبر 4، مسلمانوں کو وسیع رزق دیے جانے کی حکمت بیان کی گئی اور یہ فرمایا گیا کہ جو اپنے رب عز و جل کی یاد سے منہ پھیرے تو وہ اسے چڑھ جانے والے عذاب میں ڈال دے گا۔ نمبر 5، مسجدیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، لہٰذا ان میں صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ نمبر 6، اس صورت کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی طرف جو وحی نازل فرماتا ہے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جنات اور فرشتوں کے بارے میں عقائد، اس صورت میں چونکہ جنات کا ذکر ہے، اس مناسبت سے یہاں ہم جنات کے بارے میں مسلمانوں کے چند عقائد ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں۔ یہ سب انسان کی طرح عقل والے اور ارواح و اجسام والے ہیں، ان میں اولاد پیدا ہونا اور نسل چلنا ہوتا ہے۔ یہ کھاتے پیتے جیتے اور مرتے ہیں۔ نمبر 2، جنات میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی، مگر کافر جنات انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہیں اور ان میں کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، سنی بھی ہیں بد مذہب بھی، اور ان میں فاسقوں کی تعداد انسان کی بنسبت زیادہ ہے۔ نمبر 3، ان کے وجود کا انکار کرنا یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے۔ نیز جس طرح جنات انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، اسی طرح فرشتے بھی انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں، اس لیے یہاں فرشتوں سے متعلق بھی مسلمانوں کے چند عقائد سماعت کیجیے۔ نمبر 1، فرشتے نوری اجسام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر 2، فرشتے وہی کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور وہ جان بوجھ کر یا بھول کر یا غلطی سے الغرض کسی بھی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ وہ اللہ عز و جل کے معصوم بندے ہیں اور ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں۔ نمبر 3، فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت۔ نمبر 4، فرشتوں کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے۔ نمبر 5، فرشتوں کی تعداد وہی جانتا ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے اور اس کے بتانے سے اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی جانتے ہیں۔ نمبر 6، کسی فرشتے کے ساتھ ادنا گستاخی بھی کفر ہے۔ جاہل لوگ اپنے کسی دشمن یا ناپسندیدہ شخص کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ملک الموت یا عزرائیل آ گیا، یہ بات کلمہ کفر کے قریب ہے۔ نمبر 7، فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ فرشتہ صرف نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ ترجمہ، اے حبیب تم فرماؤ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ قل تم فرماؤ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے جنات کا واقعہ ظاہر فرما دے اور یہ بات بھی بیان فرما دے کہ جس طرح وہ انسانوں کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں اسی طرح جنات کی طرف بھی مبعوث فرمائے گئے ہیں، تاکہ کفار قریش کو معلوم ہو جائے کہ جنات اپنی سرکشی کے باوجود جب قرآن مجید سنتے ہیں تو وہ اس کے اعجاز کو پہچان لیتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں، جبکہ انسان ہونے کے باوجود ان کی حالت جنات سے بھی کئی گزری ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے
کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ نصیبین کہ کچھ جنوں نے مکہ اور طائف کے درمیان نخلہ کے مقام پر فجر کی نماز میں میری تلاوت کو غور سے سنا تو انہوں نے اپنی قوم میں جا کر کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو اپنی فصاحت و بلاغت، مضامین کی خوبی اور معنی کی بلندی میں ایسا نادر ہے کہ مخلوق کا کوئی کلام اس سے کوئی نسبت نہیں رکھتا، اور اس کی یہ شان ہے کہ وہ توحید اور ایمان کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہم اس قرآن پر ایمان لائے اور آج کے بعد ہم ہرگز کسی کو اپنے رب عز و جل کا شریک نہ کریں گے۔ ان جنات کی تعداد مفسرین نے 9 تک بیان کی ہے۔ ان جنوں کا ذکر سورہ جن کے بعد نازل ہونے والی سورت سورہ احقاف میں بھی کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ ترجمہ، ارے محبوب یاد کرو جب ہم نے تمہاری طرف جنوں کی ایک جماعت پھیری جو کان لگا کر قرآن سنتی تھی، پھر جب وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے خاموش رہو اور سنو۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈراتے ہوئے پلٹ گئے، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، وہ پہلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے منادی کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہوں میں سے بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے گا، اور جو اللہ کے بلانے والے کی بات نہ مانے تو وہ زمین میں قابو سے نکل کر جانے والا نہیں ہے، اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ ترجمہ، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے کوئی بیوی اور بچہ نہ بنایا، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بے وقوف ہی اللہ پر حد سے بڑھ کر بات کہتا تھا، اور یہ کہ ہم نے یہ خیال کیا تھا کہ آدمی اور جن ہرگز اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب جنات نے قرآن سنا اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ایمان سے واقف ہوئے تو اس اعتقادی غلطی سے بھی آگاہ ہو گئے جو کافر انسان اور جنات اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کی طرح بیوی اور بچہ مانتے تھے۔ چنانچہ ان جنات نے قوم کے سامنے کہا کہ ہمارے رب عز و جل کی شان بہت بلند ہے اور اس نے اپنے لیے کوئی بیوی اور بچہ نہیں بنایا، کیونکہ بیوی اور بچے حاجت اور ضرورت کے لیے بنائے جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، اور وہ ایسا بے نیاز ہے کہ اس کے لیے بیوی اور بچے کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہم میں سے کوئی بے وقوفی اللہ تعالیٰ پر حد سے بڑھ کر جھوٹی بات کہتا تھا اور اس کے لیے شریک، اولاد اور بیوی بتا کر بے ادبی کرتا تھا، اور ہم نے تو یہ خیال کیا تھا کہ آدمی اور جن ہرگز اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھیں گے اور اس پر بہتان نہیں لگائیں گے، اس لیے ہم ان کی ان تمام باتوں کی تصدیق کرتے تھے جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کہتے تھے، اور ان کی پیروی میں رب تعالیٰ کی طرف بیوی اور بچے کی نسبت کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کریم کی ہدایت سے ہم پر ان کا جھوٹ اور بہتان ظاہر ہو گیا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ ترجمہ، اور یہ کہ آدمیوں میں سے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے تو انہوں نے ان جنوں کی سرکشی کو مزید بڑھا دیا،
وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ آدمیوں میں سے کچھ مرد، دور جاہلیت میں عرب کے لوگ جب سفر کرتے اور کسی چٹیل میدان میں انہیں شام ہو جاتی تو وہ کہتے کہ ہم اس جگہ کے شریر جنات سے ان کے سردار کی پناہ چاہتے ہیں۔ اس طرح ان کی رات امن سے گزر جاتی۔ انسانوں کے اسی عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان جنات نے اپنی قوم سے کہا کہ آدمیوں میں سے کچھ مرد جنوں کی کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے، اور جب جنات نے انسانوں کی حالت دیکھی تو وہ سمجھے کہ واقعی ہم میں بہت قدرت ہے، کیونکہ مخلوق میں سب سے بہتر یعنی انسان بھی ہمارے حاجت مند ہیں۔ انسانوں کے اسی عمل کی وجہ سے جنات میں سرکشی بڑھ گئی اور وہ شیطانوں کی پیروی کرنے اور ان کے وسوسے قبول کرنے کی طرف اور زیادہ راغب ہو گئے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، ترجمہ، اور یہ کہ انہوں نے ویسے ہی گمان کیا جیسا اے جنوں تم نے گمان کیا کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا یا ہرگز کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ، اور یہ کہ انہوں نے ویسے ہی گمان کیا جیسا اے جنوں تم نے گمان کیا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ ایمان قبول کرنے والے جنات نے اپنی قوم کے کافر جنات سے کہا کہ اے جنوں، انسانوں نے بھی ویسے ہی گمان کیا تھا جیسا کہ تم نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا تو وہ ان پر ایمان لائے۔ لہٰذا اے جنات کے گروہ، تم بھی انسانوں کی طرح سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے کفار قریش، جنات بھی تمہاری طرح یہی گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کو مرنے کے بعد نہیں اٹھائے گا۔ پھر جب انہوں نے قرآن سنا تو وہ ہدایت پا گئے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا اقرار کرنے لگے۔ تو تم جنات کی طرح اقرار کیوں نہیں کرتے؟ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ ترجمہ، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے، اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ بیٹھنے کی جگہوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، پھر اب جو کوئی سنے وہ اپنی طاق میں آگ کا شعلہ پائے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنات نے کہا ہم نے اپنی عادت کے مطابق آسمان والوں کا کلام سننے کے لیے آسمان دنیا پر جانا چاہا تو اسے یوں پایا کہ فرشتوں کے سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے تاکہ جنات کو آسمان والوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان تک پہنچنے سے روکا جائے۔ حالانکہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے آسمان میں فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے خالی کچھ جگہوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد وہ جگہ بھر دی گئی ہیں۔ لہٰذا اب جو کوئی سننے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنی طاق میں ستارے کی صورت میں آگ کا شعلہ پائے گا جس سے اس کو مارا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جن آسمانوں کی طرف چڑھتے اور انتہائی غور سے وحی سنتے اور ایک کلمہ سن کر 9 کلمے اپنی طرف سے ملا لیتے، ایک کلمہ تو حق ہوتا لیکن جو اضافہ کرتے وہ باطل ہوتا۔ رسول کریم علیہ السلام کی بعثت کے بعد انہیں وہاں جانے سے روک دیا گیا۔ انہوں نے یہ معاملہ ابلیس سے ذکر کیا، اور اس سے پہلے انہیں ستاروں سے نہیں مارا جاتا تھا۔ ابلیس نے کہا کہ ضرور زمین میں کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ رکاوٹ آئی ہے، چنانچہ اس نے اپنا لشکر بھیجا۔ انہوں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہاڑوں کے درمیان یا مکے میں نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ پھر اس لشکر نے ابلیس سے ملاقات کر کے یہ بات اسے بتائی تو اس نے کہا یہی وہ نئی بات ہے جو زمین میں پیدا ہوئی ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ ترجمہ، اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا زمین میں رہنے والوں سے کسی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا زمین میں رہنے والوں سے کسی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ ایمان قبول کرنے والے جنات کو یہ ڈر ہوا کہ زمین پر رہنے والے بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس پر انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم نہیں جانتے کہ جس قرآن پر ہم ایمان لائے ہیں زمین پر رہنے والے اس کا انکار کرتے ہیں یا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ابلیس نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری اس بندش اور روک سے اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا ہے یا ان کی طرف کسی رسول کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جنات نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاوت سننے سے پہلے آپس میں کہا کہ ہم نہیں جانتے
کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کی طرف بھیج کر ان کے ساتھ برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کی بھلائی چاہی گئی ہے؟ کیونکہ اگر لوگ انہیں جھٹلائیں گے تو وہ اپنے جھٹلانے کی وجہ سے سابقہ امتوں کی طرح ہلاک کر دیے جائیں گے، اور اگر ایمان لے آئیں گے تو ہدایت پا جائیں گے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا۔ ترجمہ، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، ہم مختلف راہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہم ہرگز زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے اور نہ زمین سے بھاگ کر اسے بے بس کر سکتے ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ایمان قبول کرنے والے جنات نے اپنے ساتھیوں کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی دعوت دینے کے بعد ایک دوسرے سے کہا کہ قرآن کریم سننے کے بعد ہم میں کچھ مخلص، مومن، متقی اور ابرار ہیں اور کچھ کامل نیک نہیں ہیں، اور ہم مختلف مذاہب کی طرح مختلف احوال میں بٹے ہوئے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جنات نے کہا کہ قرآن کریم سننے سے پہلے ہم میں سے کچھ جنات طبعی طور پر نیک سیرت ہیں اور دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے میں نیکی اور بھلائی کی طرف مائل ہیں، اور کچھ ان کی طرح نیک سیرت نہیں ہیں اور ہم مختلف حالتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ جنات نے کہا کہ قرآن کریم سننے سے پہلے ہم میں سے کچھ جنات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں، اور کچھ کافر بھی ہیں، اور ہم مختلف دینوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور یہ کہ ہمیں یقین ہو گیا ہے۔ جنات نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہم زمین کے کسی کنارے میں بھی رہ کر اللہ تعالیٰ کو ہمارے بارے میں اپنا ارادہ پورا کرنے سے بے بس نہیں کر سکتے، اور نہ زمین سے آسمان کی طرف بھاگ کر اسے بے بس کر سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ ترجمہ، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت یعنی قرآن کو سنا تو اس پر ایمان لائے، تو جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی کمی کا خوف ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت یعنی قرآن کو سنا، ایمان قبول کرنے والے جنات نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہم نے جب اس قرآن پاک کو سنا جو سب سے سیدھی راہ دکھاتا ہے تو ہم کسی تاخیر اور شک کے بغیر فوراً اس پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر دی۔ تو جو اپنے رب عز و جل پر اور جس قرآن کو اس نے نازل کیا اس پر ایمان لائے تو اسے نیکیوں یا ثواب کی کسی کمی کا خوف ہے اور نہ بدیوں کی کسی زیادتی کا ڈر ہے۔ تو اے ہمارے ساتھیوں، تم بھی ہماری طرح قرآن اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آؤ۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ ترجمہ، اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم، تو جو اسلام لائے تو وہی ہیں جنہوں نے ہدایت کا قصد کیا، اور بہرحال جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کے ایندھن ہو گئے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنات نے کہا قرآن سننے کے بعد ہم مختلف ہو گئے کہ ہم میں سے کچھ جنوں نے اسلام قبول کر لیا اور کچھ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور راہ حق سے پھر گئے۔ تو جنہوں نے اسلام قبول کر لیا انہوں نے تو ہدایت کا قصد کیا، ہدایت اور راہ حق کو اپنا مقصود ٹھہرایا، اور بہرحال جو کافر اور راہ حق سے پھرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن جہنم کے ایندھن ہوں گے اور ان کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو وہ جہنم کے ایندھن ہو گئے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کافر جن جہنم کی آگ کے عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے، اور یاد رہے کہ جنات اگرچہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ آگ کو آگ کے ذریعے عذاب میں مبتلا کر دے یا جنات کی حیت تبدیل کر کے انہیں عذاب دے۔ لہٰذا یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جب جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں تو انہیں آگ سے عذاب کیسے ہوگا۔ وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ ترجمہ، اور یہ کہ اگر وہ راستے پر سیدھے ہو جاتے تو ضرور ہم انہیں وافر مقدار میں پانی دیتے،
وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور یہ کہ اگر وہ راستے پر سیدھے ہو جاتے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت سے فرما دیں کہ مجھے یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر انسان اسلام کے راستے پر سیدھے ہو جاتے اور ایمان لے آتے تو ضرور ہم دنیا میں ان پر رزق وسیع کرتے اور انہیں کثیر پانی اور وسعت عیش عنایت فرماتے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں مجھے یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر کافر اپنی گمراہی کے راستے پر قائم رہتے تو ہم ان پر اپنا رزق وسیع کر دیتے۔ پہلی تفسیر کی نظیر یہ آیات مبارکہ ہیں۔ نمبر 1، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ ترجمہ، اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے قائم کر لیتے تو انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا۔ نمبر 2، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ دوسری تفسیر کی نظیر یہ آیات مبارکہ ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ ترجمہ، پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، پس اب وہ مایوس ہیں۔ نمبر 2، أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ، کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم مال اور بیٹوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ انہیں خبر نہیں۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ ترجمہ، تاکہ اس بارے میں ہم انہیں آزمائیں اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے تو وہ اسے چڑھ جانے والے عذاب میں ڈال دے گا۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ اس بارے میں ہم انہیں آزمائیں، یعنی ہم ایمان لانے والوں پر رزق اس لیے وسیع کر دیتے تاکہ اس بارے میں ہم انہیں آزمائیں کہ وہ رزق ملنے پر ہمارا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں، اور اس رزق کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں خرچ کرتے ہیں یا اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل اور شیطان کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ وسیع رزق آزمائش بھی ہو سکتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو وسیع رزق دیا جانا ان کی آزمائش کے لیے ہے کہ وہ اس رزق کا استعمال کیسے کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ فی زمانہ اکثر مالدار مسلمان اس آزمائش میں ناکام نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کی دولت اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں صرف ہونے کی بجائے اسے ناراض کرنے والے کاموں میں خرچ ہو رہی ہے، آخرت کا چین اور سکون دینے والے کاموں میں استعمال ہونے کی بجائے ہر طرح کا دنیاوی عیش حاصل کرنے میں لگائی جا رہی ہے۔ ان کی دولت سے عالیشان مکانات کی تعمیر اور ان میں دنیا کی ہر سہولت مہیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صرف شوق پورا کرنے کی خاطر دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، اور مسلمان کہلانے والے مالداروں کی طرف سے اپنے نفس کی خواہشات اور شہوت کی تکمیل کے لیے کروڑوں ڈالر لمحوں میں اڑائے جا رہے ہیں۔ ان کی دولت دنیا کی رنگینی سے لطف اندوز ہونے کے لیے دوسرے ممالک کے مہنگے ترین سفر اور دنیا کی حسین ترین عورتوں سے اپنی عیش و نشاط کی بزم سجانے میں صرف ہو رہی ہے، اور یہ لوگ ایک دوسرے پر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے حرام کاموں میں پانی کی طرح پیسہ بہا دیتے ہیں، جبکہ نیک کاموں میں خرچ کرتے وقت انہیں اپنی دولت کم ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ ترجمہ، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا تو دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ وہ پہلے لوگ قوت اور زمین میں چھوڑی ہوئی نشانیوں کے اعتبار سے ان سے بڑھ کر تھے، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ تھا۔
اور ارشاد فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون الم یأتہم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ ترجمہ، اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، وہ جہنم انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اے منافقوں، جس طرح تم سے پہلے لوگ تم سے قوت میں زیادہ مضبوط اور مال اور اولاد کی کثرت میں تم سے بڑھ کر تھے، پھر انہوں نے اپنے دنیا کے حصے سے لطف اٹھایا، تو تم بھی ویسے ہی اپنے حصے سے لطف اٹھا لو جیسے تم سے پہلے والوں نے اپنے حصوں سے فائدہ حاصل کیا، اور تم اسی طرح بےہودگی میں پڑ گئے جیسے وہ بےہودگی میں پڑے تھے۔ ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور مدین اور الٹ جانے والی بستیوں کے مکینوں کی خبر نہ آئی؟ ان کے پاس بہت سے رسول روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، تو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اے کاش دولت مند مسلمان اپنی عملی حالت پر غور کر کے اسے سدھارنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اس کی نافرمانی میں خرچ کرنے کی بجائے صرف اس کی اطاعت و فرما برداری میں صرف کرنے کی طرف راغب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے، یعنی جو قرآن پاک سے یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے یا اس کی عبادت کرنے سے منہ پھیرے، تو اللہ تعالیٰ اسے چڑھ جانے والے عذاب میں ڈال دے گا جس کی شدت دم بدم بڑھتی ہی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیرنے والے کا انجام۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیرے اس کا انجام انتہائی دردناک ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ ترجمہ، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا؟ اللہ فرمائے گا، اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی تو تو نے انہیں بھلا دیا، اور آج اسی طرح تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ترجمہ، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم باز آتے ہو؟ اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور ہوشیار رہو، پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر تبلیغ فرما دینا لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد میں مصروف رہنے اور اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ترجمہ، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، یعنی میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو مکان بطور خاص نماز ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بنائے گئے ہیں ان کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، جب تم ان مسجدوں میں جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے گرجاؤں اور عبادت خانوں میں شرک کرتے تھے۔ اس آیت کو لے کر بعض جاہل لوگ یا رسول اللہ پکارنے کو حرام قرار دیتے ہیں، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مسجد میں عین حالت نماز میں پکارا جاتا ہے جب السلام علیک ایھا النبی کہا جاتا ہے۔ آیت میں پکارنے سے مراد معبود بنا کر پکارنا ہے، نہ کہ کسی بھی طرح کسی کو بھی پکارنا منع ہو جائے۔ آیت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ نمبر 1، وقف اور احترام کے احکام میں تمام مسجدیں برابر ہیں، اگرچہ بعض مساجد میں نماز ادا کرنے پر ملنے والے اجر و ثواب میں فرق ہے۔ نمبر 2، مسجد خاص اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کے علاوہ کسی کی ملک ہے نہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، شرک و بت پرستی ہر جگہ جرم ہے، لیکن مسجد میں زیادہ جرم ہے کہ اس میں مسجد کی بے ادبی ہے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ ترجمہ، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر ہجوم کر دیتے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کھڑا ہوا، یعنی میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نخلا کے مقام پر فجر کے وقت میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو قریب تھا کہ وہ جن قرآن سننے کے لیے رش کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جائیں، کیونکہ انہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت، تلاوت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے قیام، رکوع اور سجود میں آپ کی اقتداء انتہائی عجیب اور پسندیدہ معلوم ہوئی۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسا منظر نہ دیکھا تھا اور نہ ہی ایسا بے مثل کلام سنا تھا۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔ ترجمہ، تم فرماؤ میں تو اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، تم فرماؤ میں تو اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ کفار مکہ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ بے شک آپ بہت بڑا حکم لے کر آئے ہیں، آپ اس سے رجوع کر لیں تو ہم آپ کو بچا لیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ میں تو اپنے رب عز و جل ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا، اور یہ کوئی ایسا نیا اور ناپسندیدہ کام نہیں ہے جس کی وجہ سے تم تعجب کر رہے ہو۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ ترجمہ، تم فرماؤ بے شک میں تمہارے لیے کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں۔ تم فرماؤ یقیناً ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ عرب کے مشرکین سے فرما دیں جو آپ کی نصیحت آپ کی طرف پھیر رہے ہیں کہ میں تمہارے کسی دینی اور دنیاوی نفع نقصان کا مالک نہیں، کیونکہ ان چیزوں کا حقیقی مالک وہ اللہ عز و جل ہے جو ہر چیز کا مالک ہے۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ بالفرض اگر میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں تو ہرگز مجھے مخلوق میں سے کوئی اللہ عز و جل کے قہر اور اس کے عذاب سے نہ بچا سکے گا، اور نہ ہی کوئی مددگار میری مدد کرے گا، اور میں سختیوں کے وقت ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا۔ حضرت نوح اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوموں سے اسی طرح فرمایا تھا۔ چنانچہ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی قوم کے لوگوں نے غریب مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کا مطالبہ کیا تو انہیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب دیا، وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ، اور میری قوم اگر میں انہیں دور کر دوں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمہ
وآتانی منہ رحمتا فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ۔ ترجمہ، اے میری قوم بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا۔ ترجمہ، مگر میرا کام اللہ کی طرف سے تبلیغ اور اس کے پیغامات پہنچانا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، مگر اللہ کی طرف سے تبلیغ اور اس کے پیغامات پہنچانا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مشرکین سے فرما دیں کہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں، البتہ میرا کام یہ ہے کہ میں تمہیں ان چیزوں کی تبلیغ کر دوں جن کی تبلیغ کرنے کا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور تم تک اللہ تعالیٰ کے وہ پیغامات پہنچا دوں جو اس نے مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا ہے۔ اور جہاں تک ہدایت اور گمراہی کا تعلق ہے تو اس کا اختیار مخلوق میں سے کسی کے پاس نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کرے۔ اور جو توحید کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی یوں نافرمانی کرے گا کہ انہوں نے جس چیز کا حکم دیا اور جس چیز کی طرف بلایا اس پر عمل کرنے کی بجائے شرک کرنے لگے، تو بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب وہ اسے دیکھیں گے جس کی انہیں وعید سنائی جاتی تھی تو جلد جان جائیں گے کہ کس کا مددگار کمزور ہے اور کس کی تعداد کم ہے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ اسے دیکھیں گے جس کی انہیں وعید سنائی جاتی تھی، یعنی وہ اپنے کفر پر جمے رہیں گے یہاں تک کہ جب قیامت کے دن اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو اس وقت جان جائیں گے کہ کافر کے مددگار کمزور ہیں، نیز یہ کہ ان کے مددگاروں کی تعداد کم ہے یا مومن کے۔ مراد یہ ہے کہ اس دن کافر کا کوئی مددگار نہ ہوگا اور مومن کی مدد اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور فرشتے سب فرمائیں گے۔ قیامت کے دن کافروں اور مسلمانوں کا حال، قیامت کے دن کفار کا کوئی مددگار ہونے اور کسی کی طرف سے ان کی شفاعت نہ کیے جانے کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ ترجمہ، ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ اور اس دن ایمان والوں کو ملنے والی عزت، کرامت اور کثرت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ترجمہ، وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو لائق ہوں گے، اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس یہ کہتے آئیں گے، تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا، تو آخرت کا اچھا انجام کیا ہی خوب ہے۔ اور ارشاد فرمایا، ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحیم۔ ترجمہ، بے شک جنت والے آج دل بہلانے والے کاموں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیہ لگائے سایوں میں ہوں گے، ان کے لیے جنت میں پھل میوہ ہوگا اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ مانگیں گے، مہربان رب کی طرف سے فرمایا ہوا سلام ہوگا۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا۔ ترجمہ، تم فرماؤ میں نہیں جانتا کہ جس کی تمہیں وعید سنائی جاتی ہے وہ نزدیک ہے یا میرا رب اس کے لیے ایک وقفہ کرے گا۔ کل، تم فرماؤ۔ شان نزول،
جب مشرکین نے اوپر والی آیت میں دیے گئے وعدے کو سنا تو نضر بن حارث نے کہا کہ جس کا آپ ہمیں وعدہ دے رہے ہیں یہ کب پورا ہوگا؟ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ قیامت کے دن اس عذاب کا واقع ہونا تو یقینی ہے، البتہ میں اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر یہ نہیں جانتا کہ وہ نزدیک ہے یا میرا رب عز و جل اسے نازل کرنے کے لیے ایک وقفہ کرے گا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قیامت واقع ہونے کے وقت کا علم ہے، اور اس کی دلیل وہ تمام احادیث ہیں جن میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی علامت اور نشانیاں بیان فرمائیں، حتیٰ کہ مہینہ، دن اور وہ وقت بھی بتا دیا جس میں قیامت قائم ہوگی۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ ترجمہ: غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، تو وہ اپنے اس غیب پر جس کا علم اس کے ساتھ خاص ہے اپنے پسندیدہ رسولوں کے علاوہ کسی کو کامل اطلاع نہیں دیتا، جس سے حقیقت حال مکمل طور پر منکشف ہو جائے اور اس کے ساتھ یقین کا اعلیٰ درجہ حاصل ہو، اور رسولوں کو ان میں سے بعض غیوب کا علم کامل اطلاع اور کشف تام کے ساتھ اس لیے دیتا ہے کہ وہ علم غیب ان کے لیے معجزہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ان رسولوں کے آگے پیچھے پہرے دار فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شیطان کے اختلاط سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولیاء کے لیے غیب کا علم نہ ماننے والوں کا رد۔ معتزلہ فرقے کے لوگوں نے اس آیت سے اولیاء کے لیے علم غیب ماننے سے انکار کیا ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب شرح مقاصد میں باطل فرقے معتزلہ کی جانب سے اولیاء کی کرامات سے انکار اور ان کے فاسد شبہات کا ذکر کر کے ان کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، معتزلہ کی پانچویں دلیل خاص علم غیب کے بارے میں ہے۔ وہ گمراہ کہتے ہیں کہ اولیاء کو غیب کا علم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر مسلط نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔ جب غیب پر اطلاع رسولوں کے ساتھ خاص ہے تو اولیاء کیوں کر غیب جان سکتے ہیں؟ ائمہ اہل سنت نے جواب دیا کہ یہاں غیب عام نہیں جس کے یہ معنی ہو کہ کوئی غیب رسولوں کے سوا کسی کو نہیں بتاتا، جس سے مطلقاً اولیاء کے علوم غیب کی نفی ہو سکے، بلکہ یہ تو مطلق ہے، یعنی کچھ غیب ایسے ہیں کہ غیر رسول کو نہیں معلوم ہوتے، یا اس سے خاص وقوع قیامت کا وقت مراد ہے کہ خاص اس غیب کی اطلاع رسولوں کے سوا اوروں کو نہیں دیتے، اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں غیب قیامت ہی کا ذکر ہے۔ تو آیت سے صرف اتنا مطلب نکلا کہ بعض غیبوں یا خاص قیامت کے وقت کی تعیین پر اولیاء کو اطلاع نہیں ہوتی، نہ یہ کہ اولیاء کوئی غیب نہیں جانتے۔ اس پر اگر یہ شبہ قائم ہو کہ اللہ تعالیٰ تو رسولوں کا استثناء فرما رہا ہے کہ وہ ان غیبوں پر مطلع ہوتے ہیں جن کو اور لوگ نہیں جانتے، اب اگر اس سے قیامت کے وقت کی تعیین مراد ہے تو رسولوں کا بھی استثناء نہ رہے گا کہ یہ تو ان کو بھی نہیں بتایا جاتا۔ اس کا جواب یہ فرمایا کہ فرشتوں یا انسانوں میں سے بعض رسولوں کو قیامت کے وقت کی تعیین کا علم ملنا کچھ بعید نہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ کا استثناء فرمانا ضرور صحیح ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہم کی جن کرامات کا تعلق کشف کے ساتھ ہے ان کی نفی پر اس آیت میں کوئی دلیل نہیں، البتہ یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیب پر اطلاع اولیاء کی غیب پر اطلاع سے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے ذریعے غیب جانتے ہیں اور وہ ہر نقص سے معصوم ہے، جبکہ اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہم کی اطلاع کا یہ مقام نہیں، اس لیے انبیاء کرام کی عصمت واجب ہے اور اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہم کی عصمت جائز ہے۔ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اولیاء کو بھی اگرچہ غیوب پر اطلاع دی جاتی ہے مگر انبیاء کا علم باعتبار کشف و انجلا یعنی غیب کی باتوں کو ظاہر کرنے کے اعتبار سے اولیاء کے علم سے بہت بلند و بالا و ارفع و اعلیٰ ہے، اور اولیاء کے علوم انبیاء ہی کی وساطت اور انہی کے فیض سے ہوتے ہیں۔ معتزلہ ایک گمراہ فرقہ ہے، وہ اولیاء کے لیے علم غیب کا قائل نہیں، اس کا خیال باطل اور احادیث کثیرہ کے خلاف ہے، اور اس آیت سے ان کا تمسک یعنی دلیل پکڑنا صحیح نہیں۔ بیان مذکورہ بالا میں اس کا اشارہ کر دیا گیا ہے
سید الرسل خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرتضی رسولوں میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اشیاء کے علوم عطا فرمائے، جیسا کہ سیاح کی معتبر احادیث سے ثابت ہے، اور یہ آیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور تمام مرتضی رسولوں کے لیے غیب کا علم ثابت کرتی ہے۔ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ ترجمہ: تاکہ اللہ دیکھ لے کہ بے شک انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، اور اللہ نے وہ سب کچھ گھیر رکھا ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ لیعلم، تاکہ دیکھ لے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ رسولوں کے ہر طرف فرشتوں کا یہ پہرا اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات اختلاط سے محفوظ رکھ کر پہنچا دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو ان رسولوں اور فرشتوں کے پاس ہے، تو ان کے امور میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں، اور اس نے اپنی پیدا کی ہوئی ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔